اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 46 تک 4 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ تقریباً اس سورت کی ابتدا سے جو موضوع چل رہا تھا وہ اللہ پاک کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے سب سے بڑے دشمن فرعون کے درمیان جو معاملہ پیش آیا اس کی پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے ان آیات میں ذکر ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے نبوت دی، اپنا نبی بنایا، تو یہ نبوت کس کیفیت میں ملی کہ آپ مدین سے جو ایک ملک ہے وہاں سے اپنے آبائی ملک مصر واپس جا رہے تھے، اور بیچ راستے کے اندر ایک مقام پر اللہ پاک سے ہم کلامی ہو گئی، تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی، اور اس بیچ راستے میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کے لیے چن لیا، اللہ کے نبی بن گئے۔ پھر جا کر فرعون سے ملاقات ہوئی، جو سلسلہ ساری بات تفصیل کے ساتھ ہو گئی۔ اب یہ جو آیات آپ حضرات کے سامنے آج کی تلاوت ہوئی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب وہ واقعہ اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے، اور اس تکمیل کے ساتھ ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ بھی کیا گیا، چونکہ نبوت کے سلسلے کی تکمیل وہ کن پر ہوئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے واقعات کی تکمیل ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے سلسلے کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ آپ آخری پیغمبر بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور نبوت کی ضرورت اس کائنات میں کیوں ہوتی ہے؟ انسان اس دنیا میں اللہ کے انبیاء کا محتاج کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اللہ پاک نے اس کائنات میں، اس زمین میں انبیاء کے سلسلوں کو جاری فرمایا ہے؟ اس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی کتاب دی۔ کون سی کتاب ملی تھی؟ جی، تورات۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو کتاب ملی اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تورات نام ہے۔ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، یہ کتاب اس کے بعد ملی کہ جب ہم اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر چکے تھے، اس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی تھی، پھر یہ کتاب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما دی۔ بصائر للناس، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ دل کی آنکھیں کھولنے کا ذریعہ تھی۔ بصائر کا ترجمہ کیا تھا؟ دل کی آنکھیں کھولنے کا ذریعہ تھی۔ کن کے لیے؟
للناس، بنی اسرائیل کے لیے. بہت خیال کریں گے دوستوں، یہاں ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ وہ دل کی آنکھیں کھولنے کا ذریعہ تھی انسانیت کے لیے. انسانیت نے تو قیامت تک چلنا ہے، وہ تو قیامت تک چلے گی، لیکن سابقہ تمام کتابیں، شریعتیں اور اس کے احکامات وہ کیا ہو چکے ہیں؟ منسوخ ہو چکے ہیں. سابقہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے. اب قیامت تک جو ہدایت کے لیے کتاب نے چلنا ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم. اس لیے یہاں پر ترجمہ جو مفسرین نے کیا کہ للناس سے مراد عمومی انسانیت نہیں ہے، ورنہ تو پھر تورات قیامت تک ہمارے پاس ہوتی. تو جو آنکھیں کھولنے کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، وہدن اور ہدایت کا ذریعہ تھی، ورحمتن اور رحمت تھی، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں. وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مغربی جانب میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات کے احکامات کو وحی بنا کر بھیجا. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے گزرے، حضور علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے. آپ اس وقت موجود نہیں تھے. وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ اس وقت حاضرین میں سے تھے. ولکننا انشأنا قرونا، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے بہت ساری قوموں کو گزار دیا. فتطاول علیہم العمر، پھر ان پر زمانہ بہت زیادہ دراز ہو گیا. وما کنت ثاویا فی اہل مدین، اور آپ اہل مدین میں بھی موجود نہیں تھے. تتلو علیہم آیاتنا، جس وقت ہم ان لوگوں پر اپنی آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے. ولکننا کننا مرسلین، لیکن ہم اپنے رسول بنا کر بھیجنے والے تھے. وما کنت بجانب الطور، اور نہ آپ طور پہاڑ کے کنارے پر موجود تھے. اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی. ولکن رحمتا من ربک، لیکن ہم نے آپ کو آخری پیغمبر بنایا، یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک رحمت تھی. لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو. اس سے مراد عرب ہے. اس سے مراد کون ہے؟ عرب ہے. تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائے، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے نہیں آیا. آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اب دیکھیں حضور علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں وہ کون سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لائے ہیں. لیکن ان دونوں ہستیوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے، جس کو زمانہ فترت کہتے ہیں، وہ درمیان والا عرصہ کتنا ہے؟ تقریباً 650 سال. 650 سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ زندہ اٹھایا گیا، اور اس وقت بھی حیات ہے، تو آسمان پر زندہ اٹھانے کے بعد سے لے کر حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری تک کا عرصہ 650 سال ہے. اس بیچ کے اندر عرب کی قوم کی طرف کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو بھیجا لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ بھی نصیحت حاصل کر سکیں. اب ان آیات کے اندر ایک بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے، جو کوشش کی کہ آپ حضرات ترجمے سے سمجھ جائیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتاب دی تورات. نبوت ملی راستے میں، جب مدین سے مصر جا رہے تھے نبوت ملی، لیکن اس وقت تک احکامات، شریعت یا کوئی کتاب نہیں ملی تھی. مصر چلے گئے، وہاں فرعون سے بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، اور بالآخر اس نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ختم کرنے کا. پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے ہیں، جو کئی مقامات پر قرآن کریم میں فرمایا گیا. چلتے 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 آگے ایک دریا آیا، بحر قلزم. بحر قلزم آ گیا.
اللہ پاک نے اس دریا کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 راستے بنا دیے. 12 اس لیے بنائے کہ بنی اسرائیل پر 12 سردار مقرر تھے. جیسے ہوتی ہے نا ایک برادری، ایک قوم چل رہی ہوتی، تو یہ 12 ترتیبوں میں چلتے تھے. ان کے 12 سردار تھے اور آپس میں مزاج کا ایسا نازک پن تھا کہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ بھئی اب مسئلہ حل کریں ہمارا، یہ تو آپ کی وجہ سے ہو گیا. ناقدری بہت زیادہ تھی بنی اسرائیل میں، ناشکری بھی. تو ان کی سہولت کو آپ دیکھیں، اللہ پاک نے ان پر اتنی مہربانیاں فرمائیں کہ جو دریا میں راستے بنے وہ بھی کتنے بنے؟ 12. تک کوئی کسی پر وہ نہ کرے کہ جی یہ میرا ہے اور یہ آپ کا ہے. 12 راستے بن گئے، وہاں سے اللہ پاک نے پار کرا دیا صحیح سالم. جب بحر قلزم سے آگے آئے تو آگے ایک بہت بڑا صحرا تھا جس کو صحرائے سینا کہتے ہیں. یہ مصر کا ایک بہت بڑا صحرا ہے جو آج بھی، اب اس کا کچھ حصہ مصر میں ہے، کچھ اردن میں ہے، کچھ شام میں. اس مقام پر جب پہنچے ایک بہت بڑے میدان کے اندر بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. اب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے آپ کو نبوت دی، ہم آپ پر ایمان لے آئے، اب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون چاہیے، ایک شریعت اور ترتیب چاہیے، وہ ہمیں مل جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ یہ قوم تو میرے ساتھ آ گئی، مجھ پر ایمان بھی لے آئی، لیکن ان کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب ہدایت چاہیے، ایک قانون چاہیے، وہ آپ بھیج دیجیے. تو اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ آپ طور پہاڑ پہ چلے جائیں. یہ جو مشہور ہے نا کہ اللہ پاک نے آپ کو تورات کہاں پر دی؟ طور پر دی. وہاں جائیں، وہاں 40 دن کا اعتکاف ہوگا. ایسے نہیں ملی ہے دوستو، یہ تو ہمیں قرآن کریم کی آج قدر نہیں ہے دوستو، اس لیے کہ تیار سہولت کے ساتھ دستیاب ہے نا، قدر نہیں. 40 دن کا اعتکاف ہوگا طور پہاڑ پہ. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، 40 دن کا اعتکاف ہوا ہے، 40 دن روزے رکھے ہیں. 40 دن کے بعد پھر اللہ پاک نے احکامات دیے تورات کے. وہ تختیوں کی شکل میں تھے، الگ الگ تختیاں دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس اعتکاف کے بعد. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں دوستوں کہ آپ کو نہ اعتکاف کروایا گیا، نہ کہیں بلایا گیا، نہ کوئی شرط لگائی گئی. جہاں اللہ پاک نے چاہا، جس موقع پر چاہا، آپ بستر پہ تھے، سفر میں تھے، جہاد میں تھے، مسجد میں تھے، کبھی حالت نوم میں ہوتے، ہر موقع پر اللہ پاک نے وحی آپ کے پاس بھیجی اور ہر موقع کی مناسبت سے آئی. 23 سال کے عرصے میں ایک ساتھ نہیں دی تاکہ بوجھ نہ بن جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے دی تاکہ اس کو سمجھنا آسان، یاد کرنا آسان، عمل کرنا آسان، سب کچھ آسان ہو جائے. 40 دن کے اعتکاف کے بعد تورات مل گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہ لے کر بنی اسرائیل کے پاس آئے تو خود مانگنے والے کہنے لگے کہ بھئی یہ تو اس میں یہ بات مشکل ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے. ہاں یہ والی آسان ہے، یہ ہم لے لیں گے، اور وہ بات بھی مشکل ہے، یہ ہم نہیں لے سکتے، یہ والی لے لیں گے. اللہ کے احکامات میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا کہ اپنے من پسند احکامات کو لے اور جو ذرا مشکل لگے، طبیعت پہ گرا ہو، بوجھ ہو، کہے جی یہ تو ہمیں قبول نہیں. ان کے اندر یہ مزاج کی برائی بہت زیادہ تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا بھی کہ دیکھو خود تم کہہ رہے تھے ہمیں ایک قانون چاہیے، ایک شریعت چاہیے، اور اب اس کے اندر جو ہے دائیں بائیں ہو رہے ہو، اللہ پاک کی پکڑ آئے گی. ناقدری مت کرو، تورات کی اس کو من وعن قبول کر لو. بات سمجھ میں؟ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ پاک کے احکامات کی ناقدری کی. اسی وجہ سے پے در پہ مشکلات کے اندر، تکلیفوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر پھنسے رہے. اور اسی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو قربانیاں ہیں نا، اس کا ذکر قرآن کریم میں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو آزمایا کہ یہ کیسے ہیں. تو ایک موقع پر ایک غزوے کے اندر سخت ترین حالات آئے.
اتنے سخت حالات تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی کیا ہوگا اب اس میں۔ اس موقع پر کھڑے ہوئے انصار کے سردار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بارے میں پریشان نہ ہوں کہ ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ حکم دیں۔ ہم وہ بنی اسرائیل نہیں کہ جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں اور ہم تو یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے، آپ ہمیں حکم دے، آپ دائیں سے کہیں گے، بائیں سے کہیں گے، آگے سے کہیں گے، پیچھے سے کہیں گے۔ آگے کا اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ دریاؤں میں چھلانگ لگا دو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ان لوگوں کی قربانیوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر فرمایا۔ تو اب تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری، لیکن بنی اسرائیل نے قدر نہیں کی اس کی۔ اللہ پاک نے اس کی 3 صفات ذکر کی، بصائر للناس وہدن ورحمتن۔ تورات کے اندر بصائر بھی تھے، بصائر کہتے ہیں جو دل کی آنکھوں کو کھول دے، دل کو صاف کر لیں، ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی، لیکن بنی اسرائیل ناقدری کی وجہ سے اس سے محروم ہو گئے۔ اب بات سمجھے دوستوں، جب تورات بنی اسرائیل کو دی گئی تو انہوں نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تو تیار نہیں ہے پوری کتاب قبول کرنی ہے، تو کیا کیا کہ جو احکامات بوجھ لگتے تو آہستہ آہستہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جا کر کیا اس میں اپنے بڑوں سے مل کر اور ان سے کہتے بھئی یہ آیت تبدیل کر دو، یہ ذرا بوجھ ہے، مشکل ہے، اور ایک موٹا سا لفافہ جو ہے نا وہ اس کو حوالے کر دیتے، جو احبار تھے ان کو دے دیتے۔ انہوں نے تحریفات شروع کی اور اللہ کی کتاب تختہ مشق بن گئی دوستو۔ اس لیے اب تورات جو اللہ کی کتاب تھی لیکن وہ محرف ہو گئی، اس کے احکامات پر عمل کرنا اس امت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اور مشکات المصابیح میں روایت ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ ان میں علم کی طلب بہت زیادہ تھی، تو ان کی یہود کا ایک بڑا مدرسہ تھا بیت المدراس کے نام سے مدینہ منورہ میں۔ اس وقت ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور ان کو وہاں سے تورات کا ایک نسخہ مل گیا جو یہود پڑھتے تھے۔ تو چونکہ جو علمی ذوق رکھتا ہے نا یہ ہر کتاب پڑھنا چاہتا ہے، ہر چیز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ نسخہ لائے، لیکن صحابہ کا کمال یہ تھا کہ کوئی کام حضور علیہ السلام سے پوچھے بغیر نہیں کرتے تھے۔ آج تو ہم کام پہلے کرتے ہیں، مشورہ بعد میں لیتے ہیں۔ ہر کتاب پڑھنے کی نہیں ہوتی، ہر آدمی کو نہیں پڑھنی چاہیے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر حضور علیہ السلام کو دکھائی اور ان کو لگا کہ شاید آپ علیہ السلام خوش ہو جائیں گے کہ یہ بھی ایک آسمانی کتاب ہے۔ عرض کی کہ مجھے تورات ملی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی مطالعہ کرتا رہوں۔ فرماتے میں نے یہ جملہ کہا لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے کے مارے، اور آپ نے فرمایا اے عمر کیا تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو، ابھی تک شک میں ہو؟ پھر فرمائے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کان کھول کے سن لو، اگر آج موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہوتے تو ان کے پاس بھی میری اتباع کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب تورات پہ عمل نہیں ہو سکتا، اب اس کا مطالعہ نہیں ہو سکتا، اب اس کے احکامات پر، اس لیے کہ محرف ہو گیا، اس میں تبدیلی بہت زیادہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، بعض دفعہ ایک کتاب ہمیں دینی لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت اچھی کتاب ہے، اس کا موضوع بہت اچھا ہے، تو یہ تحقیق تو پھر ہم نے نہیں کرنی کہ بھئی لکھنے والا کون ہے، کس مقصد سے لکھی گئی۔ اس لیے ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں اور ہمارے بڑے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی مطالعہ انسان جب کسی کتاب کا کرے اور آپ کو لگے، ایک تو وہ ہمارے اکابر ہیں جو معروف ہیں، جن پر سب کا اعتماد ہے آنکھیں بند کر کے، ان کی کتاب تو آمنا وسلمنا، اس میں تو کوئی نکیر نہیں۔ لیکن کوئی کتاب ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مصنف کون ہے، کہاں کے فاضل ہے، مستند عالم ہے نہیں ہے، کیا ہے، تو پہلے علماء سے مشورہ کریں، پوچھ کر خریدے کتاب، اس کے بعد اس کا مطالعہ کریں۔ یقین کریں کتنے لوگ اور کتنے نوجوان
وہ ایسی غیر محتاط کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر آج کی سب سے بڑی مصیبت کہ ہر گند، ہر رتب و یابس لے کر کے وہ نیٹ پہ ڈال دیا جاتا. ہم سرچ کرتے ہیں گوگل میں جا کے کہ بھئی فلاں چیز تفسیریں، اور اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ یقین کریں اب علماء نے اس پر وہ محنت کی ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے نسخے ہیں نیٹ پر جو دستیاب ہے، اس میں ان بدبخت قادیانیوں نے، مرزائیوں نے اٹھا کر اپنے محرف قرآن کے نسخے ڈال دی. اس لیے انٹرنیٹ سے ہر قرآن کریم کا نسخہ بھی نہ اٹھائے، اس لیے کہ ہر آدمی پہچان نہیں سکتا. تو انہوں نے اس میں وہ نسخے ڈال دیے ہیں جس میں مرزا قادیانی کے جو دجل ہے اور جو باتیں ہیں وہ اس کے اندر ہیں. بہت ساری آیات آگے پیچھے. تو اس لیے طریقہ یہی ہے، اگر آپ ذوق رکھتے ہیں اور مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، کتب خانے سے کتاب خریدیں، نیٹ سے خدا نہ مت اٹھائیں. اور اگر لینا ہی ہو تو پھر اپنے مستند عالم سے مشورہ کریں کہ بھئی یہ کتاب ہے، یہ لیں نہیں لیں، کیا کریں کیا نہیں کریں. اس کے بعد جا کے اس کتاب کا مطالعہ کریں. بات سمجھ گئے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامم. ایک ساتھی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی والدہ کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.